السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹو نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شیراز۔ کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، مگر اس کے دل میں عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں محبت رسول موجود ہوتی ہے۔ ہم عشق رسول کو اپنے اس ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم عشق رسول کو اپنے ایمان کی آکسیجن سمجھتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں آئے دن دنیا میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، جان بوجھ کے ہمیں ہمارے شاعرک پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ بھارت میں جس طرح کے مودی حکومت اسلام مخالف اس حد تک گر گئی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی میں نظر آ گئی ہے، اس کو یہ خیال نہیں رہا کہ انڈیا میں کئی زیادہ آبادی مسلمانوں کی رہتی ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی انڈیا میں مسلمانوں کی رہتی ہے، مگر ان کو یہ خیال نہیں رہا، وہ اسلام مخالف ایجنڈے میں اتنے اس حد تک گر گئے کہ ان کے رہنما ہمارے مذہب پہ حملے کر رہے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے بات کریں گے، میرے ساتھ JUI کے رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہے۔ یہ جو ریزن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ جو بٹی ہوئی آپس میں، اس کا کیا ریزن ہے؟ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ایک متحد نہیں ہے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، ہم جو اس فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزن ہے؟ اصل میں اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے نا، اور اس میں یہ جو لکیریں ہمارے درمیان انتظامی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مسلمان منتشر ہے، اس منتشر ہونے کی وجہ سے اس کی آفاقیت کا ہمیں کوئی فائدہ زیادہ نظر نہیں آ رہا۔ جب تک مسلمان منتشر رہیں گے تو آج تو مودی سرکار نے توہین کی ہے، کل کوئی اور سرکار کرے گا، اور اگر مسلمان اس نقطے پہ متفق ہو جائیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی غیر مسلم ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکے گا۔ اب نبی علیہ السلام کی توہین کا دروازہ بند ہونا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم آپس میں متفق ہیں، تمام کے تمام ملکوں کی بات کرتا ہوں، مسلکوں کی بات کرتا ہوں، تو پھر ہم اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم منتشر ہوں گے جس طرح آج کل ہیں تو معاف کیجیے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کو کوئی روکنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو مفتی صاحب آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا کہ اب موجودہ حالات میں جس طرح کے اسلاموفوبیا دنیا میں روس پہ پہنچ چکا ہے، فرانس ہو، یورپ میں ممالک ہو، اب یہ انڈیا یعنی بھارت جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، امت مسلموں کا کیا کردار ہونا چاہیے، جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، عموماً پاکستانی گورنمنٹ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ مسئلہ صرف پاکستان کا تو نہیں ہے نا، پاکستان کا بنیادی مسئلہ تو ہے، لیکن اس میں تمام مسلمان شریک ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم تو ہے OIC کا، اس کو جب تک سنجیدگی سے OIC کے پلیٹ فارم پر نہیں لے جایا جائے اور وہاں ایک سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا جائے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس کو OIC کی سطح پر لے کر سنجیدہ اقدام اٹھانے چاہیے، جس سے دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جب نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے تو مسلمانوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ایک متفقہ پلیٹ فارم سے بات اٹھا دی۔ مفتی صاحب آخری سوال لے لوں کہ آپ کی جماعت اب اقتدار میں، مودی سرکار سراسر ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن بدن گرتا جا رہا ہے، اسلام مخالف گھر توڑ رہا ہے، بلڈنگیں جلا رہا ہے، وہاں پہ ان کے کھیت جلا رہا ہے، فصلیں جلا رہا ہے، آپ کا کیا کردار ہوگا اب اس پہ؟ دیکھو کردار تو وہی ہوگا، طریقہ کار تبدیل ہوگا نا۔ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپنی بات عوام کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور دھرنا دے کر، جلوس اور ہڑتال کرا کے اپنی پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اقتدار میں آپ کیسے پہنچائیں گے؟ ہاں تو اب حکومت میں تو اب طریقہ کار، یعنی ہدف تو وہی ہے، طریقہ کار تبدیل ہو گیا، میٹنگ کے اندر بتاتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس معاملے میں پچھلے ہفتے کو پورے جمعے کے دن پورے پاکستان میں کال دی تھی اور لوگ نکل بھی آئے تھے، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب وہ PDM کی میٹنگ کے اندر وزیر اعظم صاحب کو یہ تجاویز دیتے ہیں۔ اتنی بات ہے کہ آپ کو چند دن انتظار کرنا پڑے گا کہ وزیر اعظم صاحب اس کو کس طرح لیتے ہیں۔ ماضی کی حکومت بھی دیکھا ہے کہ اسے احتجاج ہی کرتی رہی ہے، کوئی حل نہیں نکل کے سامنے آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اب حل نکل جائے گا؟ ایسے تحریک لبیک نے تو فرانس والے معاملے میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بڑے بڑے دھرنے دیے، مذاکرات کیے، لاٹھی چارج ہوا، مگر حل کچھ نہیں نکلا آج تک جو فرانسی سفیر ملک میں موجود ہے۔ ہاں وہ تو عمران خان نے یہ کہا تھا نا کہ میں ان کو نہیں نکال سکتا، اور اگر میں نکالوں گا تو ہماری معیشت پر فرق آئے گا اور یورپی یونین وہ ہو جائے گی۔ تو اس وقت تو وزیر اعظم کی اور عوام کی رائے میں اختلاف تھا۔
آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم ہمارے رائے میں اختلاف نہیں ہے، تو اب گورنمنٹ کو ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جو لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے، اور وہ مودی سرکار کو کم از کم ان کی آنکھیں کھل جائیں اور اتنا پریشر ڈیولپ ہو جائے کہ وہ معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں اور یہ وعدہ کریں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ مفتی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم بھی مطالبہ کرتی ہے کہ یہ فرانس کے سفیر ہے اس کو نکال دیا جائے، مگر اب آپ اقتدار میں، اور اگر ایسے کئی اور ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں آئے دن گستاخیاں ہوتی ہیں، امریکہ سے بھی سامنے آتی ہیں، فرانس سے بھی سامنے آتی ہیں، اب انڈیا سے سامنے آئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکالیں گے آپ؟ کیا نکالنا ہی حل ہے سفیروں کو ملک سے؟ سفیروں کو ملک سے نکالنا حل تو نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اور کون سا طریقہ ہے جس سے آپ اس ملک کو اپنا سنجیدہ احتجاج ریکارڈ کروا سکیں؟ وہ تمام آپشن کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس آپشن کے اندر ایک آپشن یہ بھی ہے، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اب سب سفیروں کو نہ نکالا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اب مودی سرکار ہے، اس کے سفیر کو تب بلا کر بتا تو دیا جائے نا، یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم اس پہ ناراض ہیں اور آپ لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا، اور جو آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں وہ اقدامات جو ہیں وہ ہمارے لیے اطمینان کے ذریعے نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تمام آپشن استعمال کر کے اپنی نبی کی عزت کے لیے اس حکومت کو استعمال کرنا۔ مفتی صاحب آج جاتے جاتے امت مسلمہ کے لیے کوئی چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری تو درخواست ہوگی کہ اتفاق اور اتحاد سے ہم اپنے نبی کی عزت کو بچا سکتے ہیں، انتشار سے ہم اپنے نبی کی عزت کو نہیں بچا سکیں گے۔ تمام امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے۔ چلیں مفتی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد میرے ساتھ علامہ محمد علی شاہ صاحب اور اس کے بعد بریگیڈ میجر ریٹائرڈ فواز صدیقی صاحب موجود ہوں گے۔ Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be ویلکم بیک ناظرین۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی یا نہیں ہوئی، اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر آمنے سامنے آ گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر دو ٹوک اپنا موقف دے چکے ہیں کہ ماضی کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی شواہد نہیں ملے، مگر عمران خان صاحب نے کل ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون فیصلہ کرے گا، ملک کے فوج کے سربراہ یا ڈی جی آئی ایس پی آر؟ جب کلیئرلی اپنا موقف سامنے رکھے، مگر پی ٹی آئی کی ٹانگ، عمران خان صاحب کی ٹانگ وہیں کے وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی، ہمیں سازش تک ملک سے نکالا گیا ہے۔ انہیں کیا جا رہا ہے، بات کریں گے۔ میرے ساتھ دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ٹائم محمود شاہ صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو فار جوائننگ بریگیڈیئر صاحب۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ یہ آ رہی ہے بالکل۔ بریگیڈیئر صاحب اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو جس طرح کے بیانات عمران خان صاحب کی جانب سے دیے جا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ نہیں کریں گے میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پھر کون فیصلہ کرے گا بریگیڈیئر صاحب؟ میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر ذاتی حیثیت میں بیان نہیں دیتے، جو بیان ہوتی ہے وہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ اسٹاف اور تینوں سروسز کے چیف کا جو موقف ہوتا ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس طرح کی سازش کا پہلے پتہ لگانا بھی میرے خیال میں اسی چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کا اس میں ڈیوٹیز میں آتا ہے، اور وہاں پر ایمبیسی میں ایمبیسڈر کے علاوہ ہمارا ملٹری اٹیچی اور وہاں پر ہمارے کچھ ایسٹس آئی ایس آئی کے بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی سازش ہوتی تو وہ انفارم کرتے اور اس کا بندوبست پھر ہمارے آرم فورسز ہی کرتے ہیں۔ جہاں سازش ڈپلومیسی کا جو تعلق ہے وہ پرائم منسٹر بے شک کرتے مولانا فضل الرحمان اور میرے ان خیال کا میں جو انہوں نے ڈپلومیٹک کیبل آیا تھا اس کو وہاں ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور پھر اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہے وہ بنائے گئے، اور اس میں سازش لفظ نہیں ہے اور نہ سازش تھی، اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ کوئی سازش نہیں تھی۔ تو بریگیڈیئر صاحب وہی بات کر رہا ہوں کہ دو ٹوک موقف سامنے آ رہا ہے ہماری پاک افواج کا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی مداخلت نہیں ہوئی، مگر جو ٹانگ ہے عمران خان صاحب کے وہ وہیں اٹکی ہوئی۔ شاید اپنا پوائنٹ اسکورنگ کے لیے فوج کو اب متنازع بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس دن میری ان کے ایم این اے میرے ساتھ پروگرام میں تھی، وہ کہہ رہی ہے ہماری حکومت کے خلاف فوج بھی ملی ہوئی تھی جو سازش ہوئی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے متنازع بیانات یہ دے رہے ہیں تو ریزن کیا ہے سر؟ دراصل یہ تمام جھوٹ پہ ہے، جھوٹ ہے، ایک بالکل کھلی جھوٹ ہے۔ میرے خیال میں لوگ ابھی اس کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ ایک جھوٹا سا سٹانس ہے جو انہوں نے لیا ہوا ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ جس چیز پہ ہٹی ہے وہ ہمارا پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہے، پارلیمنٹ کے پروسیجرز ہیں، اس کے مطابق اس کے پاس 172 نمائندے نہیں تھے۔ اگر 172 ہوتے تو وہ حکومت میں ہوتے، اگر نہیں ہے تو وہ بالکل قانونی آئینی طریقے سے ہٹائے گئے ہیں، اس میں کسی سازش کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بریگیڈیئر صاحب ایک انہوں ایسا نے سوال ایڈیشن کر لوں، اب وہ مطالبہ کریں گے سپریم کورٹ ایکشن لے، ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جس میں ہمارا فیصلہ کیا جائے گا مداخلت ہوئی، سازش ہے، جو بھی ہوئی ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنانا چاہیے حکومت کو یہ کمیشن؟ میرے خیال میں بالکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی یہ ایک ڈیفیٹڈ کیا کہتے ہیں پالیٹیشنز ہے، کسی بھی ڈیفیٹڈ پالیٹیشنز کا یہ اس قسم کے مطالبات کی جوڈیشری اس کا فیصلہ کرے، وہ فیصلہ کر لے، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو چیف پکار ہے یہ بیکار ہے۔ دراصل یہ ابھی بھی ثابت کرے کہ اس کے پاس 172 نمائندے ہیں تو اس کو حکومت مل سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ کو اور ایک طریقے سے آئین کو نہ ماننے کی بات ہے۔ آئین میں یہ تمام پروسیجر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے تو انہوں نے بہت بڑی آئینی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے ساتھ جوڈیشری جو ہے وہ مہربانی کی ہے کہ اس کو، یا موجودہ حکومت مہربانی کر رہا ہے کہ اس کو آرٹیکل 6 کے اندر چارج نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح پارلیمنٹ کو اور آئین پاکستان کو، آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چلیں، تھینک یو اور سو اس مچ میں بریگیڈیئر صاحب فار جوائننگ۔ ناظرین یہاں پہ میں لیتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ جو اسلامی فوبیا میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں علامہ محمد علی شاہ صاحب موجود ہوں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن دنیا بھر میں جو اسلامی فوبیا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا کیا ریزن ہے، بات کریں گے۔ میرے ساتھ مذہبی اسکالر مفتی محمد علی شاہ صاحب موجود ہیں، تھینک یو فار جوائننگ۔ علامہ صاحب، یہ جو ریزن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو اسلامی فوبیا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کے نزدیک اس کا کیا ریزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ یورپ میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اسلام کی حقانیت ہے، اور ہمارے اسلاف مورخین لکھ گئے کہ یہ جو صدی ہے یہ غلبہ اسلام کی صدی ہے، تو اسلام کا یورپ میں تیزی سے پھیلنے والا۔ اسی طرح ہند میں اگر ہم دیکھیں تو شیخ الاسلام عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی موجود ہیں، اور ان کی کرامات کے ہندو سکھ وہاں پر جو ہے آ کر فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اسلام، کئی ہندو، کئی مذاہب اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کے آغوش میں آ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں، جبکہ معاذ اللہ مسلمانوں کو انتہا پسند کہا جاتا رہا، مگر اب آپ کے سامنے اس وقت انڈیا کی مثال آپ لے لیں، وہاں مسلمانوں پہ نہیں سکھوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارا المیہ ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت انڈیا میں جے پی جی کے ترجمان نے پورے اقوام عالم کا امن تباہ کر دیا، اور انتہا پسندی، شدت پسندی اس وقت ہندوؤں میں، خاص طور پہ انڈیا میں عروج پر ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ بابری مسجد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، حجاب والا واقعہ آپ کے سامنے سے گزرا، اس تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت تمام جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کو چاہیے فوراً OIC کا اجلاس بلائیں، اور ایک پوری اقوام عالم کو پیغام دیں اسلام کے لیے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے، ناموس رسالت کے لیے تمام مسلم امہ ایک ہے۔ اور اس وقت دیکھیں جی صاحب، آپ اپنی بات کنٹینیو کریں، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریزن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں، فرانس میں، جو ہم پہ جان بوجھ کے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری جانیں قربان ان پہ، وہ جان بوجھ پہ ہم پہ اس طرح سے حملہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا ہل جاتی ہے. ہم نے دیکھا انڈیا ایک غریب ممالک تھا، وہاں پہ اس کے مقابلے میں جو دیگر قطر ہو گیا، عمان ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، ایران ہو گیا، انہوں نے بائیکاٹ کرا، انڈیا نے معافی مانگ لی. مگر یہی کام اگر فرانس کرتا تو فرانس معافی نہیں مانگتا. تو اس کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ دیکھیں تو وہاں پر اس وقت ہندوستان میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں، آپ کو پتہ ہے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان وہاں موجود ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اسلامی ممالک نے جب دیکھا نا زور ڈالا ناموس رسالت کے لیے، اصل میں یہاں پر متحد نظر آیا ہے. یو اے ای، سعودی عرب، کویت، قطر، پاکستان. بلکہ میں ایک گزارش کروں گا کہ جب بھی ایسا خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ کبھی ہو، اگر ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے احتجاج نہیں کرے، اپنا اختیار استعمال کرے. احتجاج تو عوام کرے گی، گورنمنٹ کا کام احتجاج کرنے نہیں، گورنمنٹ کے پاس تو اختیار ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کرے اور بھارت کا ہر طرح سے سفارتی، اقتصادی، تجارتی بائیکاٹ کرے. تو آپ دیکھیں آئندہ کبھی بھی کسی ملک کو جرأت نہ ہو. مفتی صاحب لاسٹ کوشچن پوچھ لیتا ہوں اس پہ کہ ریزن کیا ہوتا ہے، لوگ اتنا کیوں گر جاتے ہیں کہ یہاں پہ مذہبی حملے شروع کر دیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں جو گستاخی کے جو معاملات ہیں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے مین؟ لاسٹ کوشچن سر. اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اپنی چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ اپنی شہرت کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، اور خاص طور پر یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا بڑھتا ہوا، مسلمانوں کا عروج، اسلامی فوبیا آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اسلام کے خلاف لوگ سازش کرتے ہیں معاذ اللہ تاکہ مسلمانوں ایسا کام کریں کہ مسلمان شدت پسندی پہ آئیں. دیکھیں ناموس رسالت ہمارا ریڈ زون ہے، اس پر کوئی بھی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا. اصل وجہ کیا ہے کہ تمام مسلم امہ متحد ہو، ہمارے مسلم ممالک متحد ہو، تو کبھی بھی کسی یورپ میں بھی، فرانس میں بھی، آپ کبھی کسی بھی مذہب میں جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے محبوب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. تو ہمیں متحد ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے، اور عشق رسول سے سرشار ہو کر ہر اسلامی ممالک کے سربراہ کو یہ پیغام دینا چاہیے جو اس طرح اب اس وقت ہمیں یہ متحد نظر آئے. اگر ہم فرانس کے معاملے میں بھی اسلامی ممالک متحد ہو جاتے تو آئندہ یورپ میں بھی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کر سکے. تو یہ اس کی 2-3 سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش، مسلمانوں کو انتہا پسندی کی طرف ابھارنا، اور تیسرا اسلام فوبیا پھیلتا ہوا اسلام جو ان سے ہضم نہیں ہو رہا، تو وہ کسی طرح بھی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبایا جائے. اور انڈیا میں تو خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے یہ الیکشن قریب ہے، تو وہ خاص طور پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ اپنی سکورنگ بڑھانے کے لیے. پی جی بھی کیا آپ کے سامنے مودی گورنمنٹ کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کشمیر لہولوان ہو رہا ہے، یاسین کا واقعہ، حجاب کا واقعہ، وہاں پر ایسے معاملات ہو چکے کہ جو ہمارے سامنے. تو میں چاہوں گا ہم متحد ہوں اور ہم اسلام پر ہم عملی اقدامات کریں، اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں. اگر نظام مصطفیٰ رائج ہو جائے تو دنیا میں کہیں بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر سکے. چلیں تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ناظرین ابھی خبر سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس اتوار والے دن رات کو 9 بجے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں. اللہ حافظ.